آج ہم ہمارا حضروں کے لیے حضروں کی ایک مشہور شخصیت کا انٹرویو کریں گے. ایسی شخصیت جو حضروں میں آئی اور انہوں نے اپنا نام بنا لیا. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اسسٹنٹ کمشنر حضرت جناب طارق عزیز بشرا صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کا اتنا مصروف اسکیجول تھا. آج بھی آپ پہلے اپنے ابتدائی تعلیم اور جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. فرسٹ آف آل تو میئر فار مائی انٹرویو, اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ میرے پاس تشریف لائے اور یہ میرا چونکہ بڑا شیڈول بزی ہوتا ہے سارا دن, تو ابھی بھی آج ویری ہیکٹک ڈے تھا اور ابھی فری ہوں. تو میری فیملی بیک گراؤنڈ اور میری تعلیم جو ہے وہ یہ اس طرح ہے کہ میرا ضلع سیالکوٹ ہے, تحصیل پسرور ہے. تحصیل پسرور کے ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے جو BRB نہر کے بالکل اوپر ہے, اور وہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. میٹرک تک میں وہاں سے پڑھا. اس کے بعد میں لاہور اسلامیہ کالج آف الائنس میں نے وہاں سے پڑھا, اور اس کے بعد پھر میں اس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر میں کمپٹیشن میں آ گیا, اور 2007 میں نے لیٹ 2007 میں نے جوائن کیا. 2008 میں میری بیسکلی پوسٹنگ ہوئی تھی ٹریننگ سے فری ہو. تو آپ نے جب لائف چننے کا مرحلہ آیا تو آپ نے پراپرلی پری پلان کر کے یہ فیلڈ چنی ہے یا بس چلتا گیا سلسلہ؟ اس طرح ہے کہ سول سروس اور ٹیچنگ جو ہے یہ دونوں مجھے بہت پسند تھی شروع سے, اور ابھی بھی مجھے بہت پسند ہے. ٹیچنگ جو ہے وہ میری, یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ میں نے اپنا کیریئر سلیکٹ کرنا تھا. تو سول سروس میں ہو گیا, تو الحمدللہ اللہ کی بڑی بلیسنگ ہے. تو میں نے کمپٹیشن کا ایگزام دیا اور اسسٹنٹ کمشنر ہوا. بٹ آئی لو ٹیچنگ ایز ویل. اچھی بات ہے. پاکستان میں جو آپ کا محکمہ ہے اور جو اوور آل بیوروکریسی ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ چونکہ اس کا حصہ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس محکمے کو, یا جو سروس کے لوگ نہیں بطور ایز اے ادارہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا مزید بہتری کی گنجائش ہے اس میں؟ لیکن سول سروس پاکستان میں جو پاکستان کی بہترین لاٹ ہے, جو آپ کا بہترین ہیومن ریسورس ہے, وہ سول سروس میں ہوتا ہے. اور اس طرح ہزاروں لوگ کمپٹیشن کے ایگزام کے لیے اپیئر ہوتے ہیں, سارے بڑے ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں, اس میں سے چند لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو ان کا جو کیلیبر ہے وہ تو کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اور جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے اور لوگوں میں ان کو پسند کیا جانا جو ہے, یہ آفیسر ٹو آفیسر ویری کرتا ہے. بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی, ایسے افسرز بھی ہوں گے جن کو لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. لوگوں کے نزدیک جو کرائیٹیریا ہے وہ آپ کی کارکردگی ہے. سچ میں مجھے حضروں میں ایز اسسٹنٹ کمشنر تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں, اور ابھی 2 ماہ پہلے میری ٹرانسفر ہوئی تھی. اور یہاں پہ لوگوں نے اس وقت بھی پروٹیسٹ بھی ہوئے کہ ٹرانسفر روکا جائے, اور لوگوں نے بہت زیادہ میری فیئر ویل بھی کر دی. اور تو میں نے تو 3 سال میں اپنی سروس کو بھی یہاں پہ انجوائے کیا ہے, لوگوں نے بھی بڑی محبت دی ہے مجھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے سول سرونٹس جو ہیں وہ عوام کے مسائل, عوام کی ترجیحات اور ان کو فوکس کر کے نوکری کریں تو یہ مزید جو ہے وہ بہتری اس سے آ سکتی ہے. آپ کا چھچ میں تقریباً 3.5 سال ہو گئے. ہم نے اس دوران دیکھا ہے کہ آپ کا لوگوں سے جو انٹریکشن ہے وہ عام طور پہ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہے. یہ آپ نے اپنے کام کے برڈن کے لیے کیا ہوا ہے یا آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ عوامی سی؟ طبیعت جو ہے نا وہ تو میں تھوڑا سوشل ہوں, سبن اس طرح ہوں, لیکن آپ کو ایز این آفیسر اگر آپ نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے تو پبلک سے آپ کا انٹریکشن بہت بہتر ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں, ہم یہاں پبلک کے لیے بیٹھے ہیں, تو اس میں آپ میڈیا کا کردار اپنی جگہ پہ ہے. میڈیا کے ساتھ بھی آفیسرس کا اچھا کوآرڈینیشن ہونا چاہیے.
اور پولیٹیشینس کے ساتھ بھی آپ کی اچھی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے اگر آپ نے اچھا ڈیلیور کرنا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ پبلک ہے. جو آفیسر پبلک کے ساتھ اچھا انٹریکشن کرے گا اور ان کے قریب ہوگا وہ پبلک کے مسائل کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھے گا اور وہ اچھا ڈیلیور کرے گا. تو میں یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پبلک شوڈ بی دا فرسٹ پرائیورٹی اور انہی کے ساتھ آپ کا زیادہ انٹریکشن ہونا چاہیے. آپ کو کھیلوں سے بھی انٹرسٹ ہے اور ابھی اسپورٹس فیسٹیول بھی آپ کروا رہے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کروایا تھا, تو یہ آپ نے چرچ کی عوام کو کیسا پایا ہے کہ کیا ان کا کھیلوں سے کیا انٹریکشن ریئیکشن؟ میں اس کا جواب آپ کو بعد میں دوں گا. پہلے میں آپ کا وہ یوتھ فیسٹیول کا آپ نے ذکر کیا, میں وہ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ہضروں میں جو 2014 میں یوتھ فیسٹیول ہوا تھا, اس کے بعد 15 میں تو پنجاب یوتھ فیسٹیول نہیں ہوا. وہ ہمارا یوتھ فیسٹیول الحمدللہ وہ پنجاب کا چند بہترین جو آرگنائز یوتھ فیسٹیول تھے تحصیل لیول پہ, اس میں تھا. ہم نے ڈسٹرکٹ میں بھی 16 میں سے 13-14 گیمز ہم نے ون کی. ہم نے ڈویژن میں بھی کچھ گیمز ون کی. ہم صوبائی سطح تک بھی گئے. اور چھچ کو میں نے اس وقت بھی چھچ کے لوگوں کو, چھچ کے کھلاڑیوں کو, چھچ کے نوجوانوں کو بہت زیادہ پرجوش دیکھا. ہزاروں لوگوں نے شرکت کی مختلف اسپورٹس کے ایونٹس میں. ہماری کلوزنگ اور جو اوپننگ سیریمنیز تھی اس میں بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں پہ اس میں بھی آئے تھے اور بہت سے لوگوں نے اس میں نیا ٹیلنٹ سامنے آیا. ہمارے ایک عام ریسلنگ میں ایک نوجوان تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے. اس نے تحصیل ون کی, پھر ڈسٹرکٹ چیمپئن کو ہرایا, پھر ڈویژنل چیمپئن کو ہرایا. میں اس کے ساتھ ساتھ جاتا رہا جہاں. پھر ہم پروونشل لیول پہ گئے اور پروونشل لیول پہ وہ جیتتا فائنلی وہ اس بندے سے عام ریسلنگ میں ہارا جو غالباً سیف گیمز میں کہیں پہ وہ اس کا بھی وہاں پہ اس نے کوئی میڈل ون کیا ہوا تھا. ہی واز دیٹ پروفیشنل. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے. ابھی بھی جو ہم جشن بہارا فیسٹیول جو کروا رہے ہیں یوم پاکستان جشن بہارا کے حوالے سے, اس میں ہمارے ٹوٹل 26 ایونٹ ہیں اور 26 ایونٹ میں زیادہ تر سپورٹس کے ایونٹس ہیں. اور جب سے میں نے یہ اناؤنس کیا ہے 3-4 دن ابھی ہوئے ہیں, تب سے مختلف سپورٹس سے اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی جو ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک میرے آفس میں آتے ہیں. دے آر سو کین اینڈ دے آر سو انٹرسٹڈ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رول دیا جائے, ہمیں بتایا جائے ہم فلاں سپورٹ کو آرگنائز کر سکتے ہیں, فلاں کر سکتے ہیں. تو یوتھ فیسٹیول بھی میں نے کھلاڑیوں کی سپورٹ سے آرگنائز کیا تھا اور یہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی جو مختلف گیمز کے مختلف کھلاڑی ہیں ان کی سپورٹ اور ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ اس کو ہم کریں گے. اور یہ جشن بہارا بھی ہمارا جو ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے انشاءاللہ. میں چرچ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کو اتنا بہترین راستے پہ ڈالا ہے. ابھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے کرکٹ کا, آپ بطور اینالائزر کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ٹیم بہتر ہے؟ دیکھیں سپورٹ تو پاکستان کو کر رہے ہیں ٹیمز جو ہے نا وہ ٹیمز T20 میں 2-3 اوور کا پورا گیم ہوتا ہے. 2-3 اوور لگ جائیں, 2-3 اوور اچھے ہو جائیں تو ساری ٹیمیں جو ہیں وہ 5-6 جو ٹاپ کی ٹیمیں ہیں کوئی بھی ٹیم ان میں سے جیت سکتی ہے. اس میں اپسٹ بہت ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے یہ بھی T20 ورلڈ کپ جیتنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے اور ہماری دعائیں, ہماری خواہشیں, وشز ساری سپورٹ ان کے ساتھ. اگر ہم کسی عام آدمی کے سامنے بتانا چاہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کیا کام کرتا ہے تو چند الفاظ میں اگر آپ بتا سکیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو آپ کے سوال کو ریفریز کرتا ہوں. چھچ میں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ مختلف جتنے بھی ایونٹس ہیں ساروں کے حوالے سے میرے پاس وہ آتے ہیں. مختلف محکموں کے لوگ آتے ہیں. یہاں پہ سوئی گیس کا مسئلہ ہو وہ بھی میرے پاس آتے ہیں. کسی کا واپڈا کا ایشو ہو وہ بھی میرے پاس آئے گا. ایجوکیشن, ہیلتھ, TMA کے معاملات ہوں, ریونیو کے معاملات ہوں, تو کسی بھی محکمے سے کسی کا کوئی بھی ایشو ہو مائی آفس از آلویز اوپن. جو میں خود کر سکتا ہوں وہ خود کر دیتا ہوں. جو کسی محکمے سے ریلیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ میں ان کو لیٹر لکھ دیتا ہوں, فون بھی کر دیتا ہوں کہ یہ آدمی ہے میری تحصیل کا, اس کا یہ ایشو ہے. تو ویسے تو اسسٹنٹ کمشنر کی جو پرائمریلی اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس میں تو 2 ہیں. ایک آپ کی TMA بینگ ایڈمنسٹریٹر
اور دوسرا جو ہے وہ ریونیو کا. ریونیو میں پھر ہم آگے میجسٹریٹس بھی ہوتے ہیں اور باقی بھی سارے اس میں اختیارات ہیں. لیکن بینگ ریپ آف دا ڈی سی او ایٹ دا تحصیل، تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ساروں کو ہم سپروائز بھی کرتے ہیں اور ان کے ایشوز کو بھی ڈیل. آپ پاکستان میں چرچ میں تو کم لوگ ہیں پاکستان کی نسبت، جو محروم طبقات ہیں، آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو کہ یار یہ کام میں کر سکوں ان کے لیے، یا عوام کے لیے یہ کام ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں ہو سکتا؟ چرچ کے حوالے سے چرچ میں اس طرح ہے کہ ہم نے لوگوں کے انفرادی حیثیت کے معاملات سے لے کر اجتماعی حیثیت کے معاملات تک، ذاتی نوعیت کے لوگوں سے لے کر سرکاری نوعیت کے جو لوگ ہیں اور ان کے جو سرکاری نوعیت کے معاملات ہیں، میں ساروں کو دیکھتا ہوں. اور بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی فلنتھراپسٹ کو، کسی سوشل ورکر کو انگیج کروں اور ان کے اس طرح کے معاملات بھی حل کرے. چرچ کے دو بڑے ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ حل ہونے چاہیے، اور وہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ عمومی طور پر تو پورے چرچ سے ہے لیکن خصوصاً وہ حضور شہر سے ہیں. ایک یہاں کا سیوریج سسٹم ہے. سیوریج سسٹم یہاں کا اوپن ڈرین سسٹم ہے. تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ کچھ گاؤں کا نرتوپا وغیرہ کا پانی بھی سارا اسی کے اندر آتا ہے، اور شہر کا پانی اور پھر جو اس سے ساری جو مٹی ہے، مڈ ہے، ریت ہے، وہ نالوں کے اندر چلی جاتی ہے. بارش کے پانی سے لے کے نالے بڑی جلدی وہ فل ہو جاتے ہیں. پھر اوپن ڈرین ہونے کی وجہ سے جتنے دکاندار اپنی دکانوں کی صفائی کریں گے، سبزی والا جو ہے وہ کریٹ خالی کر کے اس کا جو سبزی کی ویسٹ نالے میں پھینکتا ہے، صفائی والے سارا گند نالے میں پھینکیں گے، جو بندہ بھی بازار بھی سارا اوپر ہے. تو اس سے ہمارا سیوریج کا جو سسٹم ہے نا یہ خراب ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی بہتر بڑی اسکیم ہونی چاہیے. اس کا انڈر گراؤنڈ یا ڈریننگ سسٹم ہونا چاہیے، اور اس سے شہر کی جو صفائی یا خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہوگا. دوسرا یہاں کا ایک ایشو جو ہے وہ ہے ٹریفک کا. حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ چوک ہو جاتی ہے. وہ شاید اس لیے کہ یہاں کا جو بزنس ایریا ہے، بازار بھی وہی ہے اور روڈ بھی وہی ہے. تو لوگوں نے شاپنگ بھی وہیں پہ کرنی ہے اور گزرنا بھی وہیں سے ہے. ایک گاڑی کو بندہ راستے میں غلط پارک کر دے تو اس سے ٹریفک ساری چوک ہو جاتی ہے، یا ایک ریڑھی غلط کھڑی ہو جائے اس سے ٹریفک چوک ہو جاتی ہے. ہماری انکروچمنٹ کی اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیمز ہیں وہ ہر وقت متحرک ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں، لیکن شہر کے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بائی پاس ہونا چاہیے. سو پراپر ڈریننگ سسٹم، انڈر گراؤنڈ ڈریننگ سسٹم اور ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی بائی پاس ہونا چاہیے. یہ دو ایشوز ہیں یہاں کے بڑے. آپ کو شاعری سے دلچسپی، آپ کا پسندیدہ شاعر کون؟ شاعری سے مجھے خاصی دلچسپی ہے، رہی ہے. پسندیدہ جو ہے وہ شاعروں میں کسی ایک کا نام میں لوں تو غالب ہے، ادروائز غالب، فیض اور اقبال. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. Thank you very much.